السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید آن لائن مومنہ مدرسہ کورس میں ہم نماز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں ہم نے سجدے کے طریقے تک سیکھا تھا، اور سجدے کا طریقہ، جب پہلا سجدہ کر لیا ہم درمیان میں کیسے بیٹھے، اور اب ہم دوسرا سجدہ کریں گے اور جب اٹھیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ تو دوسرے سجدے سے اٹھنے کا کیا طریقہ ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ چلیے، دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا۔ نمبر 1، سب سے پہلا قاعدہ، دوسرے سجدے میں بھی اس طرح جائے کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، وہی طریقہ ہے جو پہلے سجدے کا تھا، پھر ناک پھر پیشانی۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ دوسرے سجدے کی حیت وہی ہونی چاہیے جو پہلے سجدے کی تھی۔ پہلے سجدے کی کیا حیت تھی؟ آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو اس سب کچھ سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا طریقہ تھا۔ اس ویڈیو میں صرف پوائنٹ پہ دھیان دیا گیا ہے کہ دوسرا سجدہ سے اٹھنے میں کیا طریقہ ہے، تو اس میں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ پہلا سجدہ ہم نے کس طرح کیا تھا۔ تو آپ پہلے والا ویڈیو دیکھیے، پھر یہ ویڈیو دیکھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، تیسرا قاعدہ، سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لے، یعنی جب آپ سجدے سے اٹھ رہے تو زمین کا سہارا نہ لے، ڈائریکٹ اٹھ جائے نا، اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ تو اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر جسم بھاری ہو یا کوئی کمزوری ہو، بڑھاپا ہو، بیماری ہو تو زمین کا سہارا لے کر اٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سہارا نہ لے تو بہتر ہے۔ لیکن کچھ مجبوری کی بنا پر اگر ہم سہارا لے کر اٹھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، ہے نا۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے نماز کون سی بھی ہو اور کیسی بھی ہو۔ ہاں، کوئی نماز ہے جس میں سورت کو نہیں ملانی پڑتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب قاعدے میں جب ہماری 2 رکعت ہو جائے گی، اس کے بعد جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اب ہم پھر رکوع سجدہ کریں گے۔ رکوع سجدہ کے بعد ہماری 2 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب 2 رکعت جب مکمل ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ قاعدہ کریں گے۔ اب قاعدے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، قاعدے کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سجدے کے بیچ میں بیٹھنے کا طریقہ، مطلب ہم دونوں سجدے کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو کس طرح بیٹھتے ہیں، وہی قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، پہلا قاعدہ یہ تھا کہ ہم سجدے کے درمیان جیسے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھیں گے، یہ قاعدے میں بیٹھنے کا پہلا طریقہ۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ التحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ ہم پڑھیں گے، ہے نا۔ اب قاعدے میں بیٹھے ہیں تو قاعدے میں بھی تو کچھ پڑھنا ہے، تو قاعدے میں کیا پڑھنا ہے؟ التحیات پڑھنا ہے، جو آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ التحیات پڑھیں گے، التحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ الہ پر ہم پہنچیں گے تو ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے، یہ والی جو انگلی ہے اس کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، یہ والی انگلی کو اٹھائیں گے، ملا کر ہلکا بنائیں، ہے نا، انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنائیں، چھنگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بلند کریں۔ مطلب اس طرح بتایا کہ یہ جو 2 انگلی، یہ والی انگلی اور یہ والی انگلی، یہ دونوں کو ہلکا بنائیں گے اس طرح، اور اس طرح اٹھائیں گے، اس طرح شہادت کی انگلی کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائے کہ انگلی قبلہ کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھنی چاہیے، مطلب کہ کدھر ہونی چاہیے؟ دیکھو، اب اس طرح اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ، ایسا اس طرح اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی کو نیچے رکھ دیں گے، نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کی جو حیت یعنی اشارہ ہے جو ہم نے ہلکا بنایا تھا، وقت کیا تھا، جو حیت اشارے کے وقت بنائی تھی اس کو آخر تک برقرار رکھیں گے، یعنی جب ہم التحیات پڑھ رہے ہیں، التحیات پڑھنے کے آخر تک ہم برقرار رکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر سلام پھیرنے والے ہیں تو سلام پھیرنے تک برقرار رکھیں گے، اور اگر ہم دوبارہ تیسری رکعت کے لیے اگر کھڑے ہونے والے ہیں تو التحیات پر ہی ہلکے کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سلام پھیرنے کا قاعدہ،
اب 2 رکعت والی اگر ہماری نماز کی ہم نے نیت باندھ دی ہے تو 2 رکعت پہ ہی ہماری نماز ختم ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ اتحیات پڑھنے کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے, درود شریف پڑھنے کے بعد دعائیں معصورہ پڑھیں گے اور سلام کو پھیر دیں گے. اب سلام پھیرنے کا قاعدہ کیا ہوگا دیکھیے. سلام پھیرتے وقت پہلا قاعدہ, دونوں سلام پھیرتے وقت گردن کو اتنا موڑے کہ پیچھے بیٹھنے والی عورت کو آپ کے رخسار نظر آ جائے, مطلب آپ کے گال نظر آ جائے. ٹھیک ہے, مطلب اس طرح اگر آپ سلام پھیریں گے تو آپ کے جو گال ہے اگر اس طرح پھیر رہے تو یہاں آپ کے جو یہ پیچھے والے کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ سلام پھیرتے وقت نظر کندھے پر ہونی چاہیے. دیکھیے گال تو پیچھے والے کو نظر آئے گا پر آپ کے نظریں اس طرف نہیں جانی چاہیے, نظریں آپ کے پیچھے نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے, نظریں کندھے کی طرف ہونی چاہیے. جب دائیں طرف گردن پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو یہ نیت کرے کہ دائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اس طرف سلام پھیریں گے تو آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اس طرف والا فرشتہ آپ کو دیکھ رہا ہے, دائیں طرف والے فرشتے کو آپ سلام کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف موجود فرشتوں کو سلام کی نیت کر لیں. یہ تھا مکمل نماز کا طریقہ. اگر آپ پوری پلے لسٹ آپ دیکھیں گے پہلے لیکچر سے لے کر یہ لیکچر تک تو آپ کو نماز انشاءاللہ پوری طرح آ جائے گی. اب آپ کو 2 رکعت پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے یا 4 رکعت والی نماز کو کس طرح پڑھنا ہے, یہ اگر جاننا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں, میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ تعالی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کرنا.